پیغمبر کی رفیقہ، ازواج میں لئیقہ، اخلاق میں خلیقہ، معلمہ او کما قال علیہ السلام۔ تم آئے تو جہاں بھر میں سویرا کر دیا تم نے، تم آئے تو جہاں بھر میں سویرا کر دیا تم نے، میرے آقا اندھیرے میں اجالا کر دیا تم نے۔ آمنہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے، آمنہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے، روشنی پھیلی فضا جھومی محمد آ گئے۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام، دور دراز سے آنے والے مہمانوں اور میرے مجلس کے چہکتے مہکتے بلبلوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع بڑا اہم، اکرم، اعظم، اشرف و اعلیٰ و بالا ہے، جو کہ سیرت محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، ویسے تو سیرت کا معنی لغت میں کسی کی کارکردگی یا کارناموں کو احاطہ کرنے کے آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی مصنف، کوئی محدث، کوئی مؤخر، کوئی مفکر، کوئی مدبر اور کوئی مقرر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت کا احاطہ کیا ہو۔ چنانچہ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا۔ گرامی قدر احباب، میرے محمد مصطفیٰ کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ اماں صدیقہ، پیغمبر کی رفیقہ، ازواج میں لئیقہ، اخلاق میں خلیقہ، کائنات میں باسلیقہ، نہایت خوش نصیبہ، خدا کی حبیبہ، باغ نبوت کا عندلیبہ، وہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ گرامی قدر سامعین، میرے محبوب پیغمبر امی ایسا ہے کہ ساری کائنات میں ان کا استاد نظر نہیں آتا، اور استاد ایسا ہے کہ ساری کائنات ان کی شاگرد ہے، اور یتیم ایسا ہے کہ ساری امت کے پورے مکہ میں لاوارث نظر آتے ہیں، اور وارث ایسا ہے کہ ساری امت لاوارث کا وارث ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی محبت میں صحابہ سر کٹاتے ہیں۔ حسین ایسا ہے کہ خدا نے اپنا محبوب بنا لیا، اور حیا اتنی ہے کہ عرب کی کنواری لڑکیاں بھی حیا کا مقابلہ نہ کر سکی۔ بہادر اتنا ہے کہ اکیلا غزوہ حنین میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ نرم دل اور مہربان اتنا ہے کہ ساری زندگی کسی کو انگلی کا اشارہ بھی نہ کیا۔ میرے محبوب پیغمبر مدنی بھی ہے، بہادر بھی ہے، استاد بھی ہے، یتیم بھی ہے اور وارث بھی ہے۔ گرامی قدر سامعین، میرے محبوب مسکرا کر دیکھے تو جنت کا منظر بن جاتا ہے، غصے میں تو جہنم کا منظر بن جاتا ہے، قدم اٹھائے تو سنت بن جاتی ہے، عمل کرے تو شریعت بن جاتی ہے، گفتگو کرے تو حدیث بن جاتی ہے، جون کی نکاح میں تو مومنین کی ماں بن جاتی ہے، مکہ ہے تو مکرمہ بن جاتا ہے، مدینہ ہے تو منورہ بن جاتا ہے، ابوبکر آئے تو صدیق بن جاتا ہے، عمر آئے تو فاروق بن جاتا ہے، عثمان آئے تو ذو النورین بن جاتا ہے، علی آئے تو حیدر کرار بن جاتا ہے، ڈاکو لٹیر آئے تو محافظ نگہبان بن جاتا ہے، ظالم ستمگر آئے تو ہمدرد اور انسان بن جاتا ہے، عرب کا چرواہ آئے تو زمانے کا مقتدی بن جاتا ہے۔ گرامی قدر سامعین، آج بھی وہ ہدایت ربانی اور دعوت آسمانی موجود ہے، اور دعوت کے جلسے بھی بہت ہو رہے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں عقید نذرانہ پیش کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی جا رہی ہے، لیکن وہ فضا اور ماحول نہیں بن رہے ہیں جو صحابہ کے دور میں تھے۔ اگر آپ وہ فضا اور ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع ضروری ہے، اسی میں ہمارا علاج ہے۔ شاعر کہتا ہے وأحسن منك لم تر قط عين وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے، اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل سیرت النبی ہونا چاہیے۔ یہی ہے آرزو و سیرت مصطفیٰ عام ہو جائے، یہی ہے آرزو و سیرت مصطفیٰ عام ہو جائے، سب سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام۔